کل ایک سوال تھا مجھ سے، دوست نے میڈیا کے سوال کیا مجھ سے. اس نے کہا کہ حالات حاضرہ پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تو میں نے جواب میں اسے، یہ جو وبائی مرض ہے اس پر اس نے سوال کیا، تو میں نے انہیں عرض کیا، میں نے کہا ایک وبائی مرض ہے جو صرف یہاں ہمارے معاشروں میں نہیں، دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا. ہمارا طرز حیات، ہمارا انداز رابطے کا، عامت الناس سے لے کر حکومتی ایوانوں تک ایسا ہے کہ آدھا وقت تو ہم نے صرف کر دیا کہ یہ ہے یا ہے ہی نہیں، یہ مزاح ہے یا یہ کوئی ایسا سٹنٹ ہے جسے کہا جا رہا ہے اور ہے کچھ. آدھا وقت تو ہم نے اس میں صرف کر دیا، باقی آدھا وقت جو ہے وہ ہم نے تکرار میں صرف کر دیا. اب جب ہمارے معاشروں، گلی کوچوں میں یہ وبائی مرض پھیل چکی ہے، اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. ہر ایک ہے وہ دوسرے پر اعتراض کر رہا ہے، ایک دست و گریباں کی کیفیت ہے. میں نے کہا کہ جس ملک میں اس کے جس شعبے کو اٹھا لیں، اس میں جو جتنی بے ترتیبی ہے وہ سامنے آ رہی اور بڑھ رہی ہے، اس پر کوئی کیا رائے دے گا ماں سوائے اس کے کہ ہمیں ہوش کی ضرورت ہے. یہ مملکت خدا داد رب کائنات کا انعام جسے ہم ادھیڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو بات جو میں نے عرض کی آخر میں آ کر وہ یہ کی کہ قیامت کے دن نہ صرف اپنا حساب دینا ہوگا، جتنا جس کے پاس اختیار ہے اسے اس اختیار کا اللہ کو حساب دینا. یہ بات حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحیثیت شیخ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو جن کی تربیت کا ذمہ میں لیتا چلا جا رہا ہوں، ہر ایک کے حساب کے ساتھ مجھے بھی پیش ہونا. علل اعلان فرمایا کرتے تھے، میں دین کی بات کرتا ہوں، میں بے دینی کی نہیں کرتا. قیامت کے دن غلط پہلوؤں کو میرے ذمہ لگانا نہ کرنا. تو میں نے جو ان سے عرض کی، یار شے اس کی پیدا کردہ ہے تو یہ صحت و بیماری بھی تو اسی کی پیدا کرتا ہے. اس میں ہم کیسے رہ رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اب یہاں کوئی فارغ ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں، ہر ایک بندہ مصروف ہے، اور جس کے پاس اختیار ہے وہ تو اتنا مصروف ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس اختیار ہے. اگر آپ میں سے کوئی یاد کرے تو جب یہ وبائی مرض پھیلی تو یہیں سے اسی منبر رسول سے میں نے ایک بات کی تھی. عرض کیا تھا کہ یہ وبائی مرض ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ پھیلے، اور اگر یہ پھیلا تو پھر مخلوق کو یہ آگاہی دیں کہ یہ اپنے مریضوں کو اپنے اپنے گھر میں کوارنٹائن کریں، سنبھالیں. نظام نہیں سنبھال سکے گا. آج جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی دل کا مریض ہے، کوئی بیچارہ کینسر کا مریض ہے، کسی کو دمہ کی شکایت ہے، سانس نہیں آ رہی، کسی کو کس قسم کی تکلیف ہے، دھکے کھاتے پھرتے ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر ملتا ہے، نہ کوئی ہسپتال ملتا ہے، نہ کوئی دوا ملتی ہے، نہ کوئی علاج ملتا. کیوں؟ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ کیوں اس وبائی مرض کا شکار ہوئے؟ اس میں کثیر حصہ ہماری اپنی بے احتیاطی کا اور سہولیات کا نہ پہنچنا ہے. یہ ساری ترتیب کس کے ذمہ ہے؟ کیا ہمیں سب کو یہ شوق ہے کہ ہم شیروانی پہنیں، یا مزاج ٹائی کوٹ والا ہے وہ پہن کر جا کر حلف اٹھائیں کہ جی میں صدر مملکت ہوں، یا میں وزیر اعظم ہوں، یا کل طاقت میرے پاس ہے؟ میاں رکھو یہ طاقتیں، سدا نہیں ہیں. رکھو یہ شیروانیاں، ٹائی اور کوٹ. ان کے ساتھ جب اللہ کے حضور ہم سارے پیش ہوں گے تو مجھے یہاں کا حساب دینا ہے، تمہیں وہاں کا حساب دینا ہے. کتنی مخلوق پس رہی ہے، کیا کیا ظلم نہیں ہو رہے، کون سا نظام ہمارا ہے جو سلامت ہے.
کسی محکمے میں جا کر دیکھو، کسی شعبے میں جا کر دیکھو ہو کیا رہا ہے، تو پھر بھی یہ ملک چل رہا ہے، کوئی اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ تو اس ساری وبائی مرض میں بھی جو ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں وہ اکائی بنے جو مخلوق کی بھلائی کا سبب ہو۔ بازار چلے جاؤ، بازار کسی شے کی روپیہ قیمت تھی تو وہ آپ کو 2 روپے میں ملے گی۔ کیا ہے یہ نظام؟ قومیں ناپ تول کی غلطی اور زیادتی پر اور بدکاریوں پر رب کائنات کے غضب کا شکار، عذابات ان پر آئے۔ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جا رہی ہو؟ یہ امت کس راہ کو ہے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی دسترس سے نکل جانا، زور لگا لینا، کہاں تک کوئی جائے گا؟ اختتام ہے، صرف اختتام نہیں ہے، پھر حساب ہے۔ اللہ کریم معاف فرمائیے، ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری جان مال عزت اس پر قربان ہے، یہ اللہ اور اس کے حبیب پر حاصل کیا گیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے خون اس پر لگے ہیں، ہمیں اس کی آبرو پیاری ہے، ہمیں اس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک مٹی کا ذرہ اپنی جان سے پیارا ہے، لیکن ہم اپنے کردار پر بات نہیں کریں گے تو کون آ کر کرے گا؟ ہم اپنے غلط امور کی تصحیح کی بات نہیں کریں گے تو کیا ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہمارے مسائل کا حل ہمیں بتائیں گے؟ تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، کیسے تعمیر ہوگی اس نفاق سے، اس تفریق سے؟ اور اللہ کے حضور دعا گو ہیں، بہرحال ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں وہ کردار عطا فرما کہ ہم اپنے ملک کی تعمیر کر سکیں، بہرحال ہمیں وہ کردار عطا فرما کہ ہم امت مسلمہ میں ایک جان پھونک سکیں، ہمیں وہ کردار عطا فرما کہ غیر مسلم تک حق پہنچانے کا سبب ہوں۔ ہمیں کوئی دیکھے گا تو ہمارے اعمال، ہمارے کردار کو دیکھ کر وہ کیا سبق لے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسلام ایسا ہے۔ پھر اس بحث کو ہم سمیٹتے ہیں، وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ مجھ سے آپ کا سوال نہیں ہے، آپ سے میرا سوال نہیں ہے۔ مجھے کتنی استعداد عطا فرمائی میرے اللہ نے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اسی کے تحت عرض کر رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، کیا استعداد ہے، کتنی فرصت ہے میرے پاس، دست بستہ اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، مجھے وہ کردار عطا فرمائے جو اسے پسند ہے، مجھے وہ کردار عطا فرمائے جس کی تعلیم دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ کردار عطا فرمائے جس کی تحریریں سیدھے کندھے پر ہوں، گناہ غلطیاں کمزوریاں معاف فرمائے۔ اس سوچ کی اور اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ نہیں معلوم اس زندگی کی شام کب ہو جائے، میں منصوبہ بندی 10 سال کی کر رہا ہوں، 50 سال کی کر رہا ہوں، مجھے کیا معلوم ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کی جو ساعتیں گزر رہی ہیں اس کی شام دیکھنا مجھے نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا پتہ بھائی، آ جائے ملک الموت کہ میاں وقت پورا ہو گیا، چلو بھائی، کون ہے جو کہے گا کہ میں نہیں جاتا؟ اللہ وہ راہ دے، وہ پہلو عطا فرمائے کہ بندہ ملک الموت کی آمد سے گھبرائے نہیں، منتظر ہو کہ میاں آ گئے ہو، چلو اللہ کے حضور حاضر۔ لیکن یہ کیفیت اور حال اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔